السلام علیکم ناظرین، یو واچنگ ٹو دا پوائنٹ ود منصور علی خان۔ ناظرین، آج قبائلی علاقہ جات فاٹا میں 2 مہینے کا امن ایک دھماکے کے ساتھ توڑنے کی کوشش کی گئی۔ آخری بار 16 نومبر 2016 کو خیبر ایجنسی کے علاقے باڑہ میں 5 قبائلی عمائدین کو ایک دھماکے میں ہلاک کیا گیا تھا، مگر آج کرم ایجنسی کے صدر مقام پارا چنار کی سبزی منڈی میں بے گناہ اور مظلوم افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 24 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ 50 سے زائد زخمیوں میں سے اکثر کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 3 سال میں ملک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی واقع ہوئی ہے، مگر کم دہشت گردی بھی ہرگز قابل قبول نہیں، بلکہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ پارا چنار فاٹا کا حصہ ہے، وفاقی حکومت کی عملداری کا علاقہ ہے، اس لیے سوال بھی چودھری نثار علی خان سے پوچھنا بنتا ہے۔ وزیر داخلہ صاحب، کوئٹہ انکوائری کمیشن میں محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جن خوفناک بے ضابطگیوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان پر دھیان دیجیے۔ صرف پریس کانفرنسوں میں غصہ دکھانے اور وضاحتیں دینے سے کام نہیں بنے گا۔ ہمارا معاشرہ دہشت گردی کے ساتھ کئی دیگر مصائب کا بھی شکار ہے۔ کہیں کوئی معصوم بچی ایک جج صاحب کے گھر حیوانی تشدد کا شکار ہو جاتی ہے تو کہیں پر 7ویں جماعت کا بچہ اپنی ہی ٹیچر سے محبت میں ناکامی پر خود کو گولی مار کر اپنی جان لے لیتا ہے، اور کہیں پر کچھ درندہ صفت لوگ صرف 6 سالہ معصوم اور ذہنی طور پر اپاہج بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد گلا کاٹ کر نالے میں مرنے کے لیے پھینک دیتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ میں، آپ، والدین، میڈیا، فلمیں، انٹرنیٹ، سمارٹ فونز، یا یہ سب کچھ اور ہم سب؟ ہمارے بچوں کی پہنچ کیسے اپنی عمر سے کئی سال آگے کے مواد تک ہو جاتی ہے اور والدین کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی؟ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے معصومیت کھو رہے ہیں؟ آج ان سب معاملات پر بات کریں گے، مگر پہلے جو والدین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ اپنے بچوں کو یہ پروگرام نہ دیکھنے دیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اوریا مقبول جان صاحب، سینئر اینکر اور تجزیہ کار، آفتاب اقبال صاحب، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار، گل بخاری صاحبہ اور مفتی عبدالقوی، مذہبی اسکالر۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے آفتاب اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آفتاب اقبال صاحب اور آپ تمام جتنے بھی ہمارے پینلسٹ ہیں ان کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آفتاب اقبال صاحب، جو کیس سامنے آیا ہے وہ ایک 7ویں جماعت کا بچہ وہ اپنی ہی ٹیچر سے اظہار محبت کرتا ہے اور اس کے بعد محبت میں ناکامی کے بعد وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اب مجھے یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس نے کئی سوالات سامنے کھڑے کر دیے ہیں کہ آخر ہمارا معاشرہ جا کس طرف رہا ہے کہ ایک 7ویں جماعت کے بچے کی اس قسم کی فیلنگز، وہ کیا چیز دیکھتا ہے جس کی وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ہمارے ہاں بچے بہت زیادہ نیگلیکٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ نیگلیجنس جو ہے وہ بائی چوائس پیرنٹس نے یا اساتذہ نے اڈاپٹ کر رکھی ہے۔ مسائل کچھ اس قدر گھمبیر ہو چکے ہیں، لائف اس قدر کمپلیکس اور مشکل ہو چکی ہے، اور ضروریات کچھ نیچرل ہیں، کچھ ان نیچرل ہیں، کچھ آرٹیفیشل ہیں، وہ اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ انہیں پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم پر، میں تو ہمیشہ اس پہ بہت ارکریزی کرتا ہوں، دماغ لڑاتا ہوں، اور بے سود ہے یہ بات کہہ کہ تھک گئے ہم لوگ، کہ بچوں کی تعلیم جتنی اہم ہے شاید اس سے 10 گنا زیادہ ان کی تربیت ضروری ہے۔ آپ تعلیم پر زور دیتے جا رہے ہیں، تعلیم، یہ بچہ ہو سکتا ہے تعلیمی اعتبار سے بہترین ہو، ظاہر ہے بہترین ہوگا کہ اس نے ٹیچر کو اظہار محبت کا خط لکھ دیا، 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، لیکن اس کی تربیت ایسی ہے کہ اسے خودکشی سے نہیں روک سکی۔ تو اس لیے اس میں بہت زیادہ ضروری ہے معاشرے میں روحانیت کی آمیزش، روحانیت کی کمی اس ذلت کا باعث بنتی چلی جا رہی ہے، اور ابھی یقین کیجئے معاملہ شروع ہوا ہے، اصل کہانی ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ روز افزوں بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ ساری ذلت جو ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے روحانیت، اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے اساتذہ کی، آپ کے پیرنٹس کی ٹریننگ۔ ایسا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں۔ میں آپ سے منصور پوچھتا ہوں کہ بتائیے ہمارے کتنے بچے ہیں اس وقت، کتنے سکولز ہیں جہاں پر ہم نے یہ ٹریننگ دی ہو، ڈرل کروائی ہو کہ اگر آگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے، اگر ٹیررسٹ اندر گھس آئے تو کیا کرنا ہے، اگر کوئی آپ کو مولیسٹ کرے بہت بڑی ذلت ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے 15,000 بچے سڑکوں پر رات گزارتے ہیں.
ہمارے 15 لاکھ بچے اور 34 لاکھ بچے آڈ جابز کرتے ہیں جن میں سے 90% سیکشولی مولیسٹ ہوتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ سال میں ایک دفعہ, یہ جو گھریلو ملازمین ہیں 3-3 ہزار روپے 4-4 5-5 ہزار روپے پہ ہم نے رکھے ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, ان کے والدین کن حالات کا شکار ہیں, انہیں کون امپلائی کرتا ہے؟ جو امپلائی کرتا ہے وہ سب سے بڑا کرمنل ہے. نمبر 2 ان کے ضرورت مند والدین, اور نمبر 3 ہمارا معاشرہ, نمبر 4 ہماری حکومت. ٹھیک ہے, مطلب اس میں آپ سمجھتے ہیں مختلف سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہی اس میں ذمہ دار ہے. اور مقبول جان صاحب, یہ جو ہم ساری بات کر رہے ہیں, جس طرح آفتاب صاحب نے بھی فرمایا کہ مختلف سیگمنٹس میں ہم بھی قصوروار ہیں, والدین صحیح طرح ٹریننگ نہیں دیتے, ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم دے دی ہے, تربیت کی شاید اب ضرورت نہیں ہے. لیکن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے, جو آج ہر بچے کے ہاتھ میں سمارٹ فون آ جاتا ہے, 7,000 7,500 میں وہ سمارٹ فون لیتا ہے, اندر ایک چپ ڈالتا ہے, 4G سروسز کے ذریعے وہ پوری دنیا کے انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز سرچ کر سکتا ہے. یہ کتنا بڑا رول ادا کر رہا ہے آج کے ان بچوں کی یہ جو ذہنی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, جب سوسائٹی بگڑتی ہے نا تو پوری کی پوری سوسائٹی بذات خود کلیپس ہوتی ہے. اور یہ کلیپس جو ہے وہ اچانک نہیں ہو جاتی, یہ پورے کا پورا ایک سسٹم آپ کے ہاں آپ کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے, جس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ سنگل پیرنٹ فیملی, یہ فیملی بریک اپ, یہ علیحدہ رہنا, یہ سب کچھ یہ میرے معاشرے کے لفظ نہیں تھے کبھی بھی. ہمارے ہاں کبھی بھی یہ آفسز کے اندر یہ جو سیکسول مولیسٹیشن, یہ نہ ایران میں تھا کبھی, نہ توران میں تھا, نہ کبھی چین کی تہذیب میں تھا, نہ کبھی ہندوستان کی تہذیب میں تھا. یہ لفظ جو ہے ویسٹ سے میرے پاس آئے ہیں. یہ ماڈرن ویسٹرن سیولائزیشن کا تحفہ ہے کہ جس کے اندر پورے کے پورے کارپوریٹ کلچر نے ایک انسٹیٹیوشن کو ٹھڈے مار مار کر تباہ کیا, اور وہ ہے خاندان کا انسٹیٹیوشن. اور اس خاندان کے انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم کس طرح ان سارے کے سارے لوگوں کو ایک مشین بنا دیتے ہیں. ایک عورت اس خاندانی انسٹیٹیوشن کی چیف آپریٹنگ آفیسر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آپ نے کہا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے کوئی ایک گلہ بان ہے اور ہر کوئی اپنے گلے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. عورتوں نے پوچھا ہمارا گلہ کون سا ہے؟ کہا یہ تمہاری اولاد, یہ تمہارے خاوند کا گلہ نہیں, تمہارا گلہ ہے. اب اس انسٹیٹیوشن میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ چیف آپریٹنگ آفیسر لگاتے ہیں, میں چھوٹی سی اس کی سکلز بتاتا ہوں جو اس عورت کو سیکھنی پڑے گی, آپ حیران ہو جائیں گے. اس کو میرج گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ اور میرج اسٹریس اینڈ اسٹرینس پتا ہونے چاہیے, پوری ماسٹر ڈگری اس کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو بچے کی پری نیٹل پوسٹ نیٹل اینٹی نیٹل کیئر پتا ہونا چاہیے, پوری کی پوری ماسٹر ڈگری اس کے اوپر ہوتی ہے. اس کو بچے کی کوگنیٹو نیڈز کا پتا ہونا چاہیے, اس کو بچے کی سائیکو سیکسول ڈیولپمنٹ کی نیڈز کا پتا ہونا چاہیے, اس کو بچے کی ایڈولسنس نیڈ کا پتا ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد آگے ہیں اس کو اولڈ ایج کیئر کا پتا ہونا چاہیے, اس کو نیوٹریشن کا, ان سارے وہ علوم ہیں جن میں ماسٹر ڈگری ہوتی ہے. اس کو وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ اس بیچاری کو وہ سارا دن جس رٹ میں ہم اس کو لگایا ہوا ہے, جس ایک انسٹیٹیوشن کو توڑ کے ہم نے 15 2 نمبر انسٹیٹیوشن پیدا کیے ہیں, جن میں فوسٹر کیئر کا انسٹیٹیوشن ہے, جس میں اس کا انسٹیٹیوشن ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس کو, ڈے کیئر سینٹر. مجھے اجازت دیجیے گا, اور یہ صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, ایک چھوٹی سی مجھے پڑھی, لیکن آپ نے امپورٹنٹ بات کی. آپ نے کہا کہ یہ جو ویسٹرن کلچر ہے یہ اس کا انفلوئنس ہے جو آہستہ آہستہ یہاں پر آیا ہے, جس کی وجہ سے فیملی کا جو یونٹ ہے جب وہ ڈسٹروائے ہوتا ہے, جب اسے ہٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد یہ کمزوریاں آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہوتی ہیں. لیکن کیا سارا معاملہ ہمیشہ کی طرح ویسٹ پہ ڈال کے ہی کیا ہم بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ کیا ہماری اپنی کوئی غلطی نہیں ہے؟ کیا اگر ہمارا کلچر اس طرح تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کیا ہم اسے تھام نہیں سکتے؟ کیا ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے؟ اس میں ذرا تفصیل سے بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر بریک. ہم بات کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک بہت افسوسناک تبدیلی آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں یا وہ خود جو واقعات کر رہے ہیں, جس قسم کے کام کر رہے ہیں, کیا ایسا ہونا چاہیے اور کس کا کردار ہے؟ بریک پہ جانے سے پہلے اوریہ مقبول جان صاحب, آفتاب اقبال صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے اس معاملے کے اوپر. آفتاب اقبال صاحب نے کہا کہ تربیت کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیا جا رہا, تعلیم کے اوپر زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے. اوریہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ویسٹرن کلچر کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش اب سے نہیں بہت دیر سے ہو رہی ہے, جس کی ہم یہ تمام تر اثرات اب دیکھ رہے ہیں. گل بخاری صاحبہ, مفتی قوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گل بخاری صاحبہ کے پاس جانا چاہوں گا. گل بخاری صاحبہ, آپ نے یہ ساری گفتگو سنی ہے, یہ جو واقعہ پیش آیا ہے
ایک 7ویں جماعت کا طالب علم اگر اس قسم کا کوئی کام کرتا ہے، یا ہم نے اور بھی میں نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں بھی ایک بات کی تھی، ایک 6 سال کی بچی کے ساتھ اگر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کون قصوروار ہے اس کا؟ ہمارے معاشرے کے اندر کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے؟ کیا یہی بات ہے کہ ویسٹرن کلچر کو چونکہ یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں؟ منصور، اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں آپ 3 لوگوں نے بات کی ہے، میں تینوں کی بات کے ساتھ کچھ حد تک اگری کرتی ہوں، کچھ حد تک ڈس اگری کرتی ہوں، لیکن میں اپنے حساب سے جو ایشوز رسپانسبل ہیں ان کی نشاندہی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا کون کون رسپانسبل ہے، آپ ہیں، میں ہوں، اور آپ نے پھر کہا فلمیں، ڈراما، اسمارٹ فونز، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، رائٹ؟ آپ اور میں تو بہرحال رسپانسبل نہیں ہے انلیس آپ نے ہم دونوں کے اوپر لگانی ہے FCR اور کلیکٹیو رسپانسبلٹی تھوپ دینی ہے۔ پھر آپ آ جائیے سوشل میڈیا پہ۔ میں یہ 7ویں جماعت کے بچے کے حوالے سے بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ سارا پچھلا سیگمنٹ اسی کے اوپر تھا۔ یہ بچہ 7ویں جماعت کا تو ضرور تھا، لیکن یہ 16 سال کا تھا، نوجوان، مطلب ٹین ایجر۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب عشق معشقے کی فیلنگز چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے سوال اپنا اتنا مین کیا ہے کہ میڈیا کے حوالے سے اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور یہ وہ، آپ کبھی تھے 16 سال کے؟ بتائیے۔ سب تھے 16 سال کے، اس میں آپ تھے نا؟ تو تب مجھے بتائیں آپ کی اتنی فلمیں اور سوشل میڈیا تھا؟ فلمیں تو تھی، فلمیں تو ہمیشہ سے تھی، چلو، لیکن یہ اسمارٹ فون نہیں تھا نا، اسمارٹ فون نہیں تھا نا منصور۔ آپ کو عشق ہوا نا، مطلب what are you trying to say کہ اسمارٹ فون کے اوپر ساری رسپانسبلٹی ڈالی جائے؟ دیکھو، میں تم سے بھی پہلے 16 سال کی ہوئی تھی، مجھے بھی 16 سال پہ عشق ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ بلیم نہیں ڈال سکتے، ہر 16 سال کے بچے کو کسی نہ کسی سے عشق ضرور ہوتا ہے، لیکن نہ تم نے خودکشی کی نہ میں نے کی۔ بٹ there is a problem نا، میں آپ کو پرابلم، مجھے اگر آپ بولنے دو، نہیں میری بات سنو نا۔ ایک منٹ ٹھہرے، آپ نے جو کہ فلموں کی، نہیں ایک منٹ، listen to me، میں آپ کو ذرا ایگزامپلز کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جو ہم فلمیں دیکھتے تھے اس میں اور اب میں فرق آنا شروع ہو گیا ہے۔ ضرور فرق ہے۔ یہ جو ٹیچر سٹوڈنٹ والی بات تھی، ایک منٹ میری بات سن لیجیے، پر میں ان کو علیحدہ کرنا چاہ رہی ہوں، والی بات تھی کہ ایک سٹوڈنٹ، بالکل میڈیا آپ کیجئے، میں صرف آپ کو ایگزامپل کوٹ کر دوں، ایک منٹ لسن ٹو می، میں صرف ایک ایگزامپل کوٹ کر دوں، اس کے بعد آپ اپنا جواب کمپلیٹ کیجئے گا۔ یہ میں ہوں نا، شاہ رخ خان کی ایک فلم ہے 2004 کے اندر آئی تھی، اس کے اندر بھی یہی دکھایا گیا کہ جناب ایک ٹیچر جو ہے اس کے ساتھ سٹوڈنٹ کو عشق ہو گیا۔ بلیک فلم رانی مکھرجی اور امیتابھ بچن کی، اس کے اندر بھی کچھ اس قسم کا سین دکھایا گیا ہے، ایک نشہ ہے، اس قسم کی فلم ہے۔ میرا مطلب ہے یہ اس قسم کے جو اٹیمپٹس ہو رہی ہیں ہمارے کلچر میں یہ نہیں ہوتا۔ نہیں، آئی ڈس ایگری، میری بات سنیں۔ بے شک ایک فرق آیا ہے جس طرح کے میڈیا سے بچے ایکسپوز ہو رہے ہیں، لیکن یہ عشق تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ میڈیا کے بغیر بھی ہمیشہ فطری چیز ہے جو ہوتا آیا ہے۔ مسئلہ یہاں کچھ اور ہے، آپ اس کو وہ نہ کریں، اس کو کنفیوز نہ کریں۔ اس میں مسائل کیا تھے؟ مسائل یہ تھے کہ وہ بچے نے خودکشی کی، تم نے اور میں نے نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کی۔ شاید وریا صاحب کو بھی عشق ہوا ہو، ہر ایک کو ہوا ہو، آفتاب اقبال صاحب کو ہوا ہو، ہر بندے کو۔ ہم نے خودکشیاں نہیں کی۔ وجہ آپ پلیز اس کے پیچھے جائیں، کیس کو کھودیں۔ Unless somebody is acutely depressed and psychologically disturbed, together with some other factors, normal children will not do خودکشی، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اس کے پیچھے اور کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ آج میرا بیٹا ہے، وہ بھی 15 سال کا ہے، ایگزیکٹلی اس لڑکے سے چھوٹا ہے، وہ بھی عشق میں مبتلا ہے، لیکن وہ بچہ جو ہے ایک بہت لونگ اور پیسفل اور بیلنسڈ گھرانے کے اندر رہتا ہے۔ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ بہت کمیونیکیٹو ہیں اور بہت پرسیپٹیو ہیں۔ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے، اس کو ہم نے آئی فون کہہ رہی ہوں، جو اسمارٹ فون ہوتا ہے وہ اس کے پاس بھی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو دیکھو، ٹیکنالوجی جو ہے نا، who moved my cheese کا اگر آپ کو کانسیپٹ معلوم ہے، سنو ایک چینج آ چکا ہے، but we have to adapt to it, we cannot stop that information, but we have to deal with it by اچھا پیسٹرل کیئر ایک اور ایشو ہے. وہ لڑکا اپنے پرنسپل کو بتا چکا تھا کہ خدا کے لیے کچھ کیجئے, میرے ماں باپ سے بات کریں, میری شادی کرائیں. اس آدمی نے کیا کیا؟ I got your point گل بخاری صاحبہ, I got your point. مجھے مفتی قوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی قوی صاحب آپ نے تین مختلف The fact that the boy's father had a gun, bhai. The boy had access to a gun and bullets. And
وہ بھی ایک یہ different ایشوز issue ہے. ہیں، ٹھیک ہے ایشوز got یہ it, ہیں. got it. وہ بھی ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. ہاں ٹھیک ہے, بالکل گن کنٹرول ہونا چاہیے, بالکل آپ کی بات درست ہے. Control. مفتی قوی صاحب, آپ نے 3 مختلف تجزیے سنے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح عوریہ مقبول جان صاحب نے جو بات کی کہ جناب اگر ویسٹرن کلچر کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسے یہاں پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں. گل بخاری صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک کیس ہے, اس طرح کا ضروری نہیں ہے کہ ایک کیس کے اوپر ہی پورے معاشرے کو ہم لوگ اسے جج کرنا شروع کر دیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے پہلے رہنمائی جس مسائل کے حوالے سے بھی ہو, آج بھی جو معاشرتی مسائل ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اگر ہم قرآن کی طرف چلے جائیں اور حضور کے فرامین کی طرف چلے جائیں تو اس کی مکمل رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے. ہم سب کے نبی رحمت نے فرمایا کہ خیر الاشغال تربیت الاطفال. کیا آج والدین اس انداز سے تربیت کر رہے ہیں جس انداز سے والدین کو رحمت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ اپنے بچوں کو علم دیتے ہوئے ان کی تربیت کی ضرورت تھی؟ علم کے ساتھ نکھار اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ تربیت ہو. میں محترمہ کی اس بات سے یقیناً اس کی تائید کرتا ہوں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ رب العالمین نے انسانیت کی فطرت میں ایک عشق کو, محبت کو, کسی کے ساتھ پیار کو, یہ ہماری فطرت کے اندر موجود ہے. اب ہم نے اس کے رخ کو درست کرنا ہے. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. اگر ہمارے اندر فطرت کے اندر ایک عشق کا, ایک محبت کا, ایک پیار کا, ایک رحمت کا, ایک شفقت کا, اپنی خواہشات کی تکمیل کا اللہ نے رکھ دیا ہے. قوی صاحب ایک منٹ. مفتی قوی صاحب یہ بتائیے, 13 14 سال 15 سال کا لڑکا اگر عشق کرنا شروع ہو گیا ہے تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں ہے. نہیں یہ ہے کہ یہ محترمہ بتا رہی ہے کہ اس بچے کی عمر جو تھی وہ 16 سال تھی. اب 16 سال کا عمر عقل کا اور بلوغ کا زمانہ ہے. اسی زمانے کے اندر فطرت کے حوالے سے عشق کا پیدا ہو جانا, خواہ وہ عشق و محبت والدین سے ہو, خواہ عشق و محبت اللہ سے ہو. احب الیکم من اللہ و رسول, اللہ کا قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے سامنے آبا بھی ہوں گے, اولاد بھی ہوگی, اسی طرح تمہارے سامنے محبت کے کئی نقشے ہوں گے, لیکن احب الیکم من اللہ و رسول اب یہ والدین کی بنتی ہے. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ علماء کی ذمہ داری ہے. ہم جمعے کے اندر اگر ہم ان بچوں کی صحیح حوالے سے تربیت کرتے, رہنمائی کرتے, ہم فرقہ واریت کی طرف نہ جاتے, ہم اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو مختلفی مسائل میں نہ لے جاتے, ہم ان کو خیر معاشرت کے حوالے سے بہترین. دیکھیں جی, میرے نبی رحمت کی بعثت کیا ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ میرے ساتھ مفتی صاحب ایک منٹ میرے ساتھ رہے گا. مفتی صاحب میرے ساتھ رہے گا. آفتاب اقبال صاحب, یہ گفتگو ساری آپ نے جو سنی ہے, اس میں ٹیکنالوجی کا اثر و رسوخ کدھر گیا؟ کیونکہ گل بخاری صاحبہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ جب ہم بھی 15-16 سال کے تھے تب تو اس طرح کی چیزیں اتنی نہیں ہوتی تھی, لیکن کیا ٹیکنالوجی بھی یہ رول پلے کر رہی ہے؟ یہ اسمارٹ فونز, یہ انٹرنیٹ, یہ ایکسس ہو جانا اتنے آرام سے, کیا یہ بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے؟ دیکھیں, ٹیکنالوجی ہر دور میں نئی چیز جو ہے, نئی اختراعیں, وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی تھی. 1835 میں ٹائپ رائٹر, 65 میں ایئر کنڈیشنر, اور 90 کے آس پاس دیگر چیزیں جو آئیں, جو امریکن ریولوشن ہے, یورپین ریولوشن ہے ٹیکنالوجیکل, یہ سارا کچھ آتا رہا. ہر دور میں اس کا امپیکٹ ایسا ہی ہوتا تھا. یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. پرابلم پھر وہی ہے کہ جب آپ ایک نئی چیز میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک ترکیب استعمال ہوتی ہے, ایک نیا ہتھیار پکڑانے لگتے ہیں, ایک نئی ٹیکنالوجی تھمانے لگتے ہیں, ایک نئے ڈسپلن میں داخل کرنے لگتے ہیں, تو اس کے ساتھ ایک یوزرز مینول ہوتا ہے. ہمارے پیرنٹس نے, ہمارے اساتذہ نے, وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں تربیت کے حوالے سے, وہ خود ٹرینڈ نہیں ہیں, وہ اپنی ٹریننگ میں بری طرح ناکام ہوتے ہیں, فلاپ ہوتے ہیں, اور پھر وہ رنگ برنگے الزامات مختلف چیزوں پر لگاتے چلے جاتے ہیں. میں کاربند ہوں اپنی اس بات پر کہ ہم تربیت پر زور اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں تربیت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. ہم نااہل ترین لوگ ہیں اس میں ماننے میں. بہت سے لوگوں کو جو عجیب و غریب قسم کے انہیبیشنز ہیں, مجھے نہیں ہیں. ابھی میں کل تک میں سمجھتا ہوں کہ اپنے فرائض سے میں غفلت رہا ہوں. میں نے آج سے 20 دن پہلے ایک نیا سلسلہ شروع کیا اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کا, اور میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات میں نے 10 سال پہلے کیوں نہیں کی.
یہ کیا مصروفیت ہے کہ بالکل مجھے ٹھیک، سب بالکل کچھ معلوم ہونے کے باوجود، Self-evaluation. انتہائی ماڈرن ہونے کے باوجود. جی سوری کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمیں سیلف ایویلیویشن کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی. بالکل، ہم یہ جان تو چکے ہیں Absolutely. کہ ہمارے ہاتھ میں یہ بے شک یہ ایک سمارٹ فون آ گیا ہے، اس نے ہمیں طاقت دے دی ہے، لیکن اس سمارٹ فون کو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کس طرح دور رکھنا ہے، اور اگر وہ بچے استعمال بھی کرتے ہیں تو اس پہ کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چیے. لیکن اور کئی ایسے سوالات ہیں، سوالات میڈیا کے حوالے سے بھی ہیں. چیک رکھنا ضروری ہے. بالکل چیک رکھیں. سیلف ایویلیویشن کی جہاں بات ہو رہی ہے تو میڈیا کے اوپر بھی تو سوالات یہاں پر اٹھتے ہیں، کیونکہ جب میں اس پروگرام کے لیے تیاری کر رہا تھا، اور ہمارے ناظرین بھی اس ونڈو کے اندر جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں وہ مختلف فلموں کی ہے، فیشن شوز کی ہیں، آپ یقین کیجئے کہ اپنے پروگرام کے لیے، اپنے ٹیلی ویژن چینل کے لیے مجھے اس فوٹیج کو بھی کئی جگہوں سے سینسر کرنا پڑا، لیکن یہی فوٹیج پوری طرح ہمارے سنیما گھروں کے اندر چلتی ہے، اور بچے وہاں پہ جا کے اپنی فیملیز کے ساتھ وہ یہ تمام مناظر دیکھتے ہیں. آخر اس کا کیا ہوگا؟ اس کا حل کیوں نہیں نکل سکتا؟ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ آفتاب اقبال صاحب، عوریہ مقبول جان صاحب، گل بخاری صاحبہ اور مفتی قوی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عوریہ مقبول جان صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ اس پروگرام کے لیے جو مجھے فوٹیج بھی نکالنی پڑ رہی تھی، جو مختلف ایون پاکستانی فلموں کے بھی جو کچھ سینز تھے، مجھے ان کو سینسر کرنا پڑا، مجھے ان کو کاٹنا پڑا، میں ان کو نہیں پراپرلی پوری طرح چلا سکتا تھا. لیکن یہ تمام سینز ہماری فلموں کے اندر، میں یہاں پہ مورل پولیسنگ نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ میں بتا سکوں جناب یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے، لیکن میں اپنی نظر میں اپنے پروگرام کے لیے، اپنے اس چینل کے لیے جو فوٹیج مجھے نکالنی پڑی تھی، مجھے اس سے بھی بار بار چیک کرنا پڑا کہ نہیں بھائی کوئی ایسا ویسا، جبکہ میں اس پروگرام کے آغاز میں بھی کہہ چکا تھا کہ بچے یہ پروگرام نہ دیکھیں، لیکن اس کے باوجود مجھے کینچی چلانی پڑی کہ نہیں یار ہر چیز نہیں میں نے دکھانی. تو آپ کے خیال میں ہمارا جو سینسر بورڈ آف پاکستان ہے، ہمارے پیمرا کے جو قوانین ہیں، وہ آپس میں الائنڈ بھی ہیں کہ نہیں، کہ ہمیں یہ تمام چیزیں اپنے میڈیا پہ دکھا دینی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی بات انہوں نے کی، ٹیکنالوجی کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. جاپنیز کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک کوئی جھونپڑی بھی ایسی نہیں جہاں ہمارا ایک پروڈکٹ موجود نہیں ہے، خواہ وہ ایک آڈیو کیسٹ کیوں نہ ہو. لیکن پاکستان میں کتنے جاپنیز ریسٹورنٹ کھل گئے، ہم نے کتنی دفعہ یہاں بیٹھ کے ان کی طرح دوزانو ہو کے ہم نے چائے پینا چاہیے. ٹیکنالوجی کا استعمال، دو بنیادی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے. ایک ہے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی 5000 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے کہ جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. ہمیں کہا جاتا ہے انگریزی تمہارا مسئلہ ہے، کوئی ناروے سے نہیں کہتا، کوئی سویڈن سے نہیں کہتا، کوئی ڈنمارک سے نہیں کہتا، آسٹریلیا سے نہیں کہتا، کوئی فن لینڈ سے نہیں کہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کتنی آسانی سے ایک آدمی کو آئی لو یو کو بول دیتا ہوں، لیکن اگر مجھے یا میری ایک لڑکی کو مجھے عشق کرنا پڑے، کہنا پڑے میں تم سے عشق کرتا ہوں، تو ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے. یہ اس ماں بات کے اندر ایک تو آپ کا ایجوکیشن سسٹم، دوسرا آپ کا میڈیا. میڈیا تو بے مہار ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ میڈیا جو ہے اٹس اے ففتھ ممبر آف دا فیملی. 4 سو جاتے ہیں، یہ جاگ رہا ہوتا ہے. میں اس دن بھی پیمرا کے چیز سے کہا، میں کہا مجھے پاکستان میں جدید ترین تہذیب میں کوئی ایک گھر بتا دو جہاں ایک لڑکی باتھ روم سے نکلے اور اپنی ٹانگ دکھا کے بھائی کو، بہن کو، ماں کو یا باپ کو کہے کہ ویٹ کریم نے میری ٹانگ کتنی خوبصورت کر دی ہے. لیکن میرا میڈیا دکھاتا ہے اس کو، اور اس کے اوپر کنٹرول ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اس معاشرے کے حساب سے تو بہیو کرواؤ یار. آپ نے عوریہ صاحب یہ جو آپ نے پوائنٹ کہا ہے، میں آفتاب اقبال صاحب کے پاس ایک بار پھر جانا چاہوں گا. آفتاب صاحب، لیکن جس طرح یہ بات کر رہے ہیں عوریہ صاحب کہ چیک تو رکھو، دیکھو تو صحیح کیا دکھایا جا رہا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر، اتھارٹی ہونی چاہیے، لیکن جب اتھارٹی کی بات آتی ہے، چیکس رکھنے کی بات آتی ہے، پھر آزادی صحافت کی بات آتی ہے، فریڈم آف سپیچ کی بات آتی ہے کہ آپ روک کیوں رہے ہیں کسی کو بولنے سے. اس معاملے کو بیلنس کس طرح کیا جائے؟ اس کو بیلنس کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے. بیلنس کے بغیر تو کائنات چل ہی نہیں سکتی. کہنے کی حد تک تو سب بیلنس کے حق میں ہیں کہ بیلنس بے حد ضروری ہے، بیلنس ہونا چاہیے، لیکن بیلنس کرے گا کون؟ یہ اب کس نے کرنا ہے بھئی؟ کتنی تیسری، چوتھی، پانچویں حکومت ہے، معاشرہ ہے، اس کا لاجواب لوگ آپ کے پاس موجود ہیں، سول سوسائٹی موجود ہے، ایسے ایسے پروفیسرز موجود ہیں جو بڑے سینسیبل لوگ ہیں. ان کی فوری طور پر ایک کمیٹی بنائی جائے
اور بریک نیک سپیڈ پہ کام کروایا جائے اور یہ مقبول جان صاحب جیسے 5-7 بندے ادھر سے 10-15 دوسرے صوبوں سے اکٹھے کر کے 50 رکنی ایک کمیٹی بنا کر اسے کہیں جی یہ آپ کے پیرامیٹرز ہیں، اس سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے. لیکن آفتاب صاحب پھر ہوتا کیا ہے، ابھی اوریہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آفتاب صاحب اوریہ صاحب بیٹھے ہوئے، میں چلیں ان کے سامنے بات کر دیتا ہوں. آپ اوریہ صاحب کو جس طرح آپ نے پرپوز کیا کہ جی 50 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی جائے، اگر ان کو اس کمیٹی میں ڈال دیا تو سب سے پہلے اعتراض تو ان کو پر یہ ہوگا کہ جناب اوریہ صاحب جو ہیں بڑے ایکسٹریمسٹ ویوز رکھتے ہیں، بڑے رائٹسٹ ویوز رکھتے ہیں، ان کو ہٹائیں، ایک میڈیوکر یا لبرل قسم کے لوگوں کی کمیٹی بننی چاہیے. اس کے اوپر اعتراض پھر یہ شروع ہو جائے گا. مجھے آپ نے جو ہی منصور آپ نے جو ہی بات شروع کی تھی مجھے اندازہ تھا کہ آپ یہی کہیں گے. دیکھیں یہ 50-60 بندے جو ہیں نا یہ ایک بکے ہوگا، ہر رنگ کا، ہر مسلک کا، ہر مزے کا، اور ہر ایک کا تھرموسٹیٹ لیول ڈیفرنٹ ہوگا. آپ اوپینین لیں لوگوں سے، ضروری نہیں کہ آپ اس سے ٹوٹلی ایگری کریں، آپ اس کے بعد پھر اس پہ ووٹ کروائیں. وہ جو 50-60 لوگ ہیں وہ ساری، اور یہ ایک دن میں نہیں ہونا، 1 مہینہ لگے رہے اس کے اوپر ڈسکورس جاری رہے کہ جناب آپ کے جو سنہرے اصول ہیں وہ میرے حساب سے اتنے سنہرے نہیں ہیں. اچھا جناب آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں. یہ سفٹ آؤٹ کرتے رہیں گے، فلٹرنگ ہوتی رہے گی، بالآخر کم از کم 10 میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں گا دیتانت کا جو آئیڈیا تھا سوویت یونین کو، اس پرسپیکٹو میں دیکھیے کہ ان کا کتنی دشمنی تھی، شدید دشمنی. جب یہ بیٹھے ہیں اکٹھے ہو کر تو ان کا 90% چیزیں تو ایسی ہیں جن پر ہم ایگری کرتے ہیں، باقی 10% چیزیں ہیں اوکے وی ول ایگری ٹو ڈس ایگری. تو کم از کم 90% چیزوں پر تو پیرامیٹرز آپ کے پاس ہونے چاہیے نا، کہ یہ ٹانگ دکھانی بنتی ہے یا ٹانگ اندر ہی ہو، کچھ اس سے ملتی جلتی کو بات، اور ہر بات کہنے کا. یاور حیات صاحب کہا کرتے تھے، اللہ غریق رحمت کرے، کہ ہر بات کہنے کا ایک اسلوب موجود ہوتا ہے. آپ ذرا ٹویسٹ کر کے کر دیں، زیادہ نیکڈ اور بلنٹ بات کیوں کر رہے ہیں، میرے ہاضمے کے مطابق بات کریں. یہ جو آپ نے بات کی، مفتی قوی صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ میں زیادہ اس پرسنل ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کی بھی پوری اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر بھی کچھ کنٹروورسیز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال غلط ہوا آپ کے اپنے کیس کے اندر بھی، اور اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے اوپر اب چیک ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، جو بات آفتاب صاحب فرما رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. میں یقیناً تائید کروں گا کہ ہمارا ہر معاملہ جو ہے وہ حکومتی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، خود میری اپنی ذات کے بارے میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کا معاملہ اگر مشاورت کے ساتھ ہو تو یقیناً اس کے اندر خیر و برکت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ حضور کا فرمان مبارک ہے استفت قلبک. میں یہ بات کہوں گا کہ 50 کی بجائے 5 لوگ ہوں، لیکن وہ لوگ ہوں جن کا ضمیر زندہ ہو، جنہیں اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا ہو، جن کے ذہن میں ہو کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. پاکستان کو ہم نے کیوں حاصل کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی بنیاد کے اوپر اگر بیٹھنے والے 5 لوگ بھی ہوں اور اس کے نظریے کو سامنے رکھیں، اور اسلام کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گا کہ الحمدللہ میری پاکستان کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں اللہ نے ان کو اسلام کی معلومات کے حوالے سے بہت خود کفیل کیا ہے. یہ حضرات اپنے زندہ ضمیر کے ساتھ بیٹھ کر، اور اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ درمیانہ راستہ، درمیانہ راہ. آج کل ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے، حالانکہ خبر کے اندر جو صاحب بھی بیان کریں، پہلے اپنی قبر کو بھی دیکھیں، اپنی ضمیر کو بھی دیکھیں، اس معاملے کو بھی دیکھیں کہ کیا یہ غیبت تو نہیں، کیا یہ بہتان تو نہیں، کیا یہ الزام تراشی تو نہیں، کیا یہ جھوٹ تو نہیں. میری خواہش یہ ہے کہ صرف خبر دینے والے کے اوپر ہی تمام انگلیاں نہ اٹھیں. کوئی کبھی کبھار لوگ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کریں کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم سے ماضی میں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں. تب میرے خیال میں یہ سارا معاشرہ اسی طرح، وہی جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی سیلف ایویلیویشن کی، اگر ہم سیلف ایویلیویشن کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ ہم سے کہاں کا غلطی ہوئی ہے اور وہاں ہم معافی مانگ لیں اور اس کے بعد اپنے اعمال کو درست کرنا شروع کر دیں، تو پورا معاشرہ ہی ہم مل کے درست اور ٹھیک کر سکتے ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ لینی پڑ رہی ہے. بریک کے بعد کچھ بات کریں گے کہ جہاں پہ والدین داری آتی ہے وہاں پہ ٹیچرز کی بھی کچھ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ جب تعلیم کے لیے اسکول جاتے ہیں تو کہاں پہ وہ لائن کراس ہو جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس حد تک پروفیشنل طریقے سے ہی وہ لائن برقرار رکھنی چاہیے. کچھ اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले औरिया मकबूल जान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा था कि असल मसला हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर भी है, हमारा जो पूरा एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कई मसाइल हैं, जिसकी वजह से ये तमाम तर जो माशरती हम लोग मसाइल देखते हैं और इस तरह के वाक़यात देखते हैं वो सामने आते हैं। गुल बुखारी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुल बुखारी साहिबा, ये जो एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर जो तनकीद की गई है और मेरे ख्याल में सारी गुफ्तगू तो आपने खुद भी सुनी है, आप किस तरह इसको इवैल्यूएट करती हैं? क्या इसके पूरे एक ओवरऑल करने की जरूरत है, पूरी तरह दोबारा ट्यून अप करने की जरूरत है इस एजुकेशनल सिस्टम को, ताकि जो मसाइल हमें बार बार मुआशरे में नजर आ रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके? मंसूर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस पॉइंट को भी एड्रेस करना चाहती हूँ जो आपने एजुकेशनल सिस्टम की बात की है, लेकिन इसके साथ साथ पिछले सेगमेंट में 2-3 और बातें हैं जिनके ऊपर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है इशू बिल्कुल कहीं और ले गया है, जहाँ पे जो निशानदेही असल जो वजूहात हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा। एजुकेशनल सिस्टम की जहां तक ताल्लुक है और जिस केस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हमारे स्कूलों में पैस्टरल केयर नहीं है। अब पूरे का पूरा निज़ाम तो बहुत लंबी बहस है, उसमें बहुत सी खराबियां हैं, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, लेकिन ये जो है ना जो पैस्टरल केयर है, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम उसकी, और वो इस केस में भी आपको नज़र आ रहा है। इस केस में वो लड़का अपने प्रिंसिपल से बातचीत कर रहा था, उससे कह रहा था कि मेरे माँ बाप को कहो मेरा रिश्ता कराएं, ये करें वो करें, और कहाँ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुई? क्या माँ बाप ने बात नहीं सुनी या प्रिंसिपल ने नहीं सुनी या हुआ क्या? एक बच्चे की एक इमोशनल नीड। लेकिन गुल बुखारी साहबा, मुझे मैं हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस? आपका इवन आपने जिस तरह खुद कहा, आपका अपना 15 साल का बच्चा है, मेरा भी इस वक्त एक 12-13 साल का बच्चा है, लेकिन वो मुझे अगर आके कहेगा कि जनाब मुझे अपनी टीचर से इश्क हो गया है, तो मैं उसकी बात को एंटरटेन नहीं कर सकता। ये मेरा मुआशरा नहीं है। मैं उसको काउंसलिंग करूंगा, मैं उसको उसका ध्यान वहां से हटाने की कोशिश करूंगा। मैं वही बात कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन करोगे तो उसको एंगेज करोगे ना, उसको समझाओ बुझाओगे, तभी तो मतलब उसकी रहनुमाई करोगे। लेकिन अगर कम्युनिकेशन है ही नहीं तो वो शायद डिप्रेशन में जाके अपने आप को मार दे। मेरा आप और मैं बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक वजह है ना, उसकी गुल बुखारी साहब एक उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि अगर एक वालिदैन में से एक वालिद अगर उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कौन सा फैक्टर है जो उसको फिर भी काउंसलिंग उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होने दी जा रही? क्या वो हमारा इंटरनेट है? क्या हमारा वो मीडिया है? क्या जो इंटरनेट और मीडिया नहीं है? मेरी बात मवाद होता है, जो थीम्स होती है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? वो प्रॉब्लम की नौयत पे डिपेंड करता है कि अगर बच्चे के साथ आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है, आप शायद उसको हल अपने लेवल पे कर लेंगे, वरना आप उसको शायद साइकियाट्रिक काउंसलिंग पे ले जाएंगे। आप डिफरेंट किस्म की इंटरवेंशंस करेंगे, उसके टीचर्स इंटरवीन करें, उसके माँ बाप इंटरवीन करें, उसके बड़े अगर बहन भाई हैं वो करें, कोई कोई किसी को लुकअप करता है, किसी मामू चाचे को। देखें ये फैमिली के अंदर तमाम जो अफराद हैं वो उनको अपना अपना रोल इस सिलसिले में प्ले करना है। और ये सब एंड में एक मिनट तो हमारी कोशिश होती है कि मैंने दो बातें और करनी है। मैं आ रहा हूं आपके पास। औरिया मकबूल जान साहब, हम तमाम तर जिम्मेदारी फैमिली मेंबर्स के ऊपर तो डाल दे, हमने डिस्कस किया, होनी भी चाहिए, जिम्मेदारी होनी भी चाहिए, लेकिन कहीं पे गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पीटीए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी इन तमाम चीजों पे चेक रखे? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे एक साइकोलॉजिस्ट हूं और मैंने एक साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से एक तवील उम्र गुजारी है, इसलिए मुझे बड़ी हैरत हो रही है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्टिमुलाई जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नफ्सियाती मसाइल जो हैं स्टिमुलाई से होते हैं, वो इर्द गिर्द जो उसके लिए मुहय्यज बनती है, वो चीजें जो उसके लिए हिजान पैदा करती हैं, जो उसको इस तरफ माइल करती हैं। ये साइकोलॉजिकल मसाइल जो हैं, ये आज क्यों पैदा हुए? आज से 300 साल पहले क्यों नहीं थे? स्टिमुलाई नहीं थी। वो स्टिमुलाई ये थी कि बुनियादी तौर पर थे, पहले भी बिल्कुल थे। इस वक्त देखिए एक बात हुई है, औरिया साहब आप कह रहे हैं कि ये आज सारे मसाइल पैदा नहीं, लेकिन देखें इस वक्त, अच्छा इस वक्त सिर्फ हुआ ये है, हमारे देखें मीडिया की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल की वजह से ये चीजें सामने ज्यादा आ रही हैं। मैडम मेरी बात सुने, दुनिया पूरी देखिए, मेरा सब्जेक्ट है ना, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि दुनिया पूरी के अंदर जो एक जमाने में जब बंदा अपना गुस्सा निकाल लेता था तो वो डिप्रेशन में नहीं जाता था, जब उसके अंदर डिस्कोर्स होती थी, जब उसका फिर पूरी की पूरी हमारा माशरे का जो सोशल कंट्रोल जो स्मॉल सोसाइटीज का था, ये बड़ी लंबी बहस है, मैं इसमें नहीं बनाना चाहता, लेकिन एक बात तय है कि आपके चारों तरफ
آف اسٹیمولائی ارد گرد ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک موٹے آدمی کو اگر بیکری کی دکان میں ملازمت مل جائے تو اس کی اوبیسٹی کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. ویسے ہی ایک نوجوان جو کنڈولسنس کے اندر 16 سال کی ایج کا ہو, اس کو جس وقت یہ مل جائے, اس کو جس وقت رائٹ ان دا بگننگ جب وہ سنڈریلا پڑھتا ہے جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے, اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پڑھتا کہ جس کے جیب میں 15 دینار ہیں, وہ کہتا ہے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ یہ بتا دینا کہ جھوٹ بھی بولے تو جان نہ چلی جائے. جب ایتھکس کی بلٹ اپ یہ ہوتی ہے تو یہی کیفیت آپ کے یہاں پیدا ہوتی ہے. یہ ہے معاملہ ہمارا. ہم نے جو کچھ ملا اسی طرح اس کو خوشبودار کتابوں کو اٹھا کے یہاں رکھا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلا کہ جو کارٹون ہم اس بندے کو دکھا رہے ہیں اس کارٹون میں کیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس کے ہاں تمام تر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک نگیٹ معاشرہ ہو چکا ہے. ٹارزن کو دیکھتا ہے, وہ ٹارزن کو اتنے تیز وہ لوگ ہیں کہ وہ ٹارزن جنگل میں رہتا ہے لیکن صبح اس کی نائی شیو کرتا ہے تاکہ اس کو دکھانا یہ ہے کہ ایک شیو والا جو ہے مہذب اور ایک ہیرو بن سکتا ہے. وہ جو جین جو لباس پہنتی ہے وہ شانزے لیزے کی بکنی کا لباس پہنتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ جنگل میں بھی یہی چیز کامن ہوتی ہے. اب یہ ہے ہیرو ورشپ جو دماغ میں کوٹ کوٹ کے بنی جاتی ہے. بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, مفتی قوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, آفتاب اقبال صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ناظرین, مختلف تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی. ہماری کوشش تھی, میں دوبارہ کہوں گا, ہماری کوشش اس پروگرام کے ذریعے یہ نہیں تھی بتانے کی کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے. کوشش صرف یہ تھی کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں یا اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں ان کا سدباب کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے. آفتاب اقبال صاحب نے جو ایک بات کہی تھی کہ تعلیم تو دی جا رہی ہے, تربیت کے اوپر دھیان نہیں ہے. تربیت کس طرح کی دینی ہے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.